کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو میں بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، لیکن مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، عرض کر دوں؟ تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے، لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے۔ تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اور اس کا جو مزہ ہے نا وہ دنیا میں کسی چیز کا مزہ نہیں ہے۔ فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوئی الٹی کوئی دوائی دے رہے ہیں۔ سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے۔ چڈھا سمجھاؤ اسے، سمجھاؤ۔ یہی لگی میری آس، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا۔ ہیں۔ یہ وہ منن والے جو ہے نا، ان کے کام کی باتیں ہیں۔ ہائے 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 سر، انجینئرنگ ہو چکی ہے، طے کرنا، رک جاؤ۔ بعض لوگ بولیں گے کہ یہ کیا مطلب کیا، تو پھر ٹھوکرے کھاتے رہو۔ اگر آپ کو مطلب حسن زن ہے، اور اگر آپ حسن زن کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے، بزرگوں پر اعتماد کر کے، نا اللہ کی عطا سے آپ کریں تو درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ یہ تو جا رہے تجربہ ہے ہمارا، تو بارہا تجربہ ہے۔ عبارتیں بیتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ مجھے بتا رہے دیکھو، یہ جیسے دہاڑ کا درد ہے کسی کے، تو اس کی دہاڑ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، بہت چنگا نام ہے۔ واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے۔ آہا، اب یہ 4 دہاڑوں کی تعداد 4 ہے، یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت، یہ شاید یہاں یہ چاروں چباتے ہیں۔ ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل 32 دانت کے 32 ہی مشہور ہے، تو 4 کمائیں 32 کھائیں، یہ آسانی ہو جاتی 32 کو۔ ٹھیک ہے۔ پھر واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے، قطب عالم کا واسطہ، ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے۔ سالے مٹھائی کی دکان پہ لے کے جاؤں گا 200 میں بک جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے۔ اس طرح کی یہ، اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے، تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ پوری پاکستانی قوم کو اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں، اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے۔ ہاں جی، ہے روحانی بائی پاس، اور چھڑ دو بائی پاس، ختنہ کر کے دسو جی نہ ہے نا تے چھوڑ دو۔ آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو، کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تے جو مرضی کرو جی انجینئر صاحب اجازت ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے۔ اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں، حجامہ کپنگ یعنی یہ پچھنے لگوانے میں، اور داغ دینے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا، اس کا خون نہیں رکتا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا۔ داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ، تیر کا اگلا حصہ، کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے، جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسی ادویات آ گئی ہیں، اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی، خون ضائع ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا، آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا۔ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے، اور علاج کرنا ہے۔ جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں، اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا۔ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں، آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں۔ کہتے ہیں بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر PIA کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور
कॉकपिट से जो है पायलट को कहेंगे जी आप तो निकले ना, ये उड़ाने वाले जे क्या मसले थी जाके लैंड करना है इन्होंने जिथे करना है। नहीं, अगर यकीन है तो करे ना। कहते हैं ना रूहानी इल्म तो जो है वो ऊपर है इस दुनियावी इल्म से, और इस दुनियावी इल्म को ये कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत लिखे हैं तो उन जुबानों के एक्सपर्ट बंदे बुलवाए हैं, उनकी जुबानों में लिखवाए हैं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है। कभी कभार कोई मुर्जाना बात हो जाए वो अलग बात, वो अंबिया के साथ खास है। बाकी गैर अंबिया के साथ नबी इस्लाम के मुबारक दौर में बड़े अजीबो गरीब किस्म के मुर्जात हुए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो नबी के मुर्जे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की वफात के बाद जो कुछ है वो दुआ की हद तक है। अल्लाह ताला चाहे तो कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो ना करे। बारिश की दुआ की हो गई, ठीक है, समझ आती है बात की। इस तरह के मामलात हो सकते हैं। जो अल्लाह के फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है उनमें अल्लाह तबारक व तआला किसी की दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी किसी साहबी की आंख निकल गई है, दूसरे ने फूंक मारी है तो उसकी नजर वापस आ गई ना, किसी की हड्डी टूटी है तो ये, या ये जंगे कासिया और यरमूक में सहाबा कराम को जो जख्म लगते थे तो एक दूसरे को सूरह फातिहा पढ़ के फूंकते थे, जख्म ठीक हो जाता था। खुदा के लिए यार, इस तरह नहीं मामलात होते। दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।